آل محمد برائے خوشنودی سیدۃ النساء العالمین بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد روی عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ صلوات اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی البعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ صلوات اللہ علیہا فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لہذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمۃ صلوات اللہ علیہا ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ به وسرت انظر الیہ وجهک یتلالہ کانہ البدر فی لیلۃ التمام وکمال فما کانت الا ساعۃ واذا بولدی الحسن علیہ الصلوۃ والسلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی شم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ الصلوۃ والسلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون داخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوض قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين عليه الصلاة والسلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا امه اني شم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ان جدك واخاك تحت الكساء فدنا الحسين علیہ الصلوۃ والسلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتأذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء فقال وعلیک السلام فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ سلام اللہ علیہ فقلت وعلیک السلام یا ابو الحسن یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ صلوات اللہ علیہ انی شم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ہا ہوا ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی ویا وسی وخلیفتی وصاحب اللواء قد اذنت لک فدخل علی علیہ السلام تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بضعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء واميا بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي
ودمهم دمی یولمنی ما یولمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا اللهم صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات انما خلقت السماء مبنية ولا ارضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الأمين جبرائيل عليه الصلاة والسلام يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها بلنتر صلوات اللهم صل على محمد فقال جبرائيل عليه الصلاة والسلام يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا ارضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان ادخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا امين وخي الله انه نعم قد أذنت فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه الصلاة والسلام لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي والصفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه الصلاة والسلام إن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفي جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا طالب حاجة ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين فقال علي عليه الصلاة والسلام إن والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة بلندتر صلوات مومنین ایک ایک قدم آگے سلام ان پہ جو ہے وارث زمین و زمان جنہوں کے نور سے 14 طبق ہوئے روشن سمجھ لے غور سے دے یہی ہے پانچوں تن محمد است و علی فاطمہ
حسین و حسن سلام ان پہ جو ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد زوال فوج خدا جب دم زوال ہوا علم نشان علی کا لہو سے لال ہوا پڑا یہ شور کے بے کا سلی کا لال ہوا سنبھلنا خانہ زین پر انہیں محال ہوا قرار و صبر بھی دے سے جدا جو ہونے لگے حسین اپنی غریبی پہ آپ رونے لگے زوال فوج خدا فاتحہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بے پردہ کوئی پردہ نشین ہونا سفر میں بے پردہ کوئی پردہ نشین ہونا سفر میں یا رب نہ لگے آ کسی پیاسے کے گھر میں ناسور پڑے مرگے پسر سے نہ جگر میں برباد نہ ہو گھر کوئی یوں تین پہر میں بھائی کا کٹے حلق نہ اے ہمشیر کے آگے پر زور کسی کا نہیں تقدیر کے آگے پر زور کسی کا نہیں تقدیر کے آگے اب نوح کا ہنگام ہے ریکت کی گھڑی ہے شہ مر گئے زینب پہ قیامت کی گھڑی ہے دربار میں آب آمد عطرت کی گھڑی ہے حیدر کے محبوں پہ مصیبت کی گھڑی جائز ہے حرام مجلس میں خوار میں جائے عابد لیے ماں بہنوں کو دربار میں جائے عابد لیے ماں بہنوں کو دربار میں جائے دربار بھی ظالم کا ہے عادل کا نہیں ہے اندیشہ عدو کو حق و باطل کا نہیں ہے وقت اس سے زیادہ کوئی مشکل کا نہیں
ہے کچھ بس حرم بے کس و بے دل کا نہیں منظور ہے دو تو گردان میں پڑے ہیں سب کرسیوں پر بیٹھے سجاد کھڑے ہیں سب کرسیوں پر بیٹھے ہیں سجاد کھڑے ہیں دربار میں اب غل ہے کہ سادات کو لائے ہیں یہ کہتے ہیں للہ وہاں لے کے نہ جاؤ چلاتے ہیں آدھا کے ہمیں ضد نہ دلاؤ مقتل سے کسی روکنے والے کو بلاؤ بندے ہیں خلیفہ کے نہیں خوف کسی سے فریاد ہماری کرو اللہ و نبی سے یہ سن کے سکینہ نے کہا ماں سے میں قربان دربار میں کس کے ہیں طلب آپ کی کیا بیٹھا ہے انصاف پہ اس شہر کا سلطان اگر یہ ہے تو بی بی نہ حزین ہونا پریشان او ناخون کیا ہم نے کسی کا نہ خطا چل کر سر دربار دہائی دو خدا کی چل کر سر دربار دہائی دو خدا کی پہلے کہو حاکم سے کہ ہے در کے حرام زوار پیامبر کے ہیں ہو جاج حرام 10ویں سے محرم کی گرفتار ستم ہائے ہائے سر ننگے ہیں ہم پیاروں کے سر تن سے کلام ہے داد ہماری کے عزیزوں سے چھٹے ہیں کعبے کے مسافر تیری سرحد میں لٹے ہیں زینب علی اکبر کا کہیں واقعہ سا ہائے ہائے یوں نیزہ لگایا کہ جگر ہو گیا پارا تم کئیو کے بور کا میرا ظالم نے اتارا نالش میں کروں گی کہ تماچا مجھے مارا نالش میں کروں گی کہ تماچا مجھے مارا گر پوچھے گا وہ کیا تیری مرضی ہے بتا دے میں ہاتھوں کو جوڑوں گی کہ بابا سے ملا دے میں ہاتھوں کو جوڑوں گی کہ بابا سے ملا دے میں ہاتھوں کو جوڑوں گی کہ بابا سے ملا دے بے پردہ کوئی پردہ نشیں خدا
خدا کی بے شک عطا ہوئی ہے، سوگ میں سب ہوا ہوئی ہے، ماتمی ہے سب محو ماتم، حسینیت کی فضا ہوئی ہے۔ ان کی بھی کتنی ہنسی کہانی ہے، نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے، خدا کے گھر سے جو آذان کی صدائیں ہیں، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے۔ تمام شیعہ سنی ہم بھائی یہاں پہ مولا حسین کا غم منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کم از کم متھے لگنا ہے ہم نے بروز معاشر سرکار ختمی مرتبت کے، ہر کسی نے پیش ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کو کم از کم اتنا ان کے نواسے کا پرسہ لازمی دیں کہ بروز معاشر جب آپ ان کے سامنے جائیں تو رسول پاک یہ نہ کہیں کہ یہ تو اسلامی نئے سال کو کسی نہ کسی اصلاح کے طور پہ منا رہے تھے اور ہمارے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ رسول پاک کے متھے لگنا ہے، اپنا کردار ایسا بنا لیں کہ حسین والے کہلائے جائیں۔ مولا حسین کی عزت و عظمت پر باواز بلند صلوات۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت اجاز بھائی اور اس کے بعد میرا بھائی حسن رضا وہ خطاب فرمائے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ ذکر دی قبولیت واسطے، اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ جمیع مرحومین مومنین دی مغفرت واسطے، درجات دی بلندی واسطے بلند تر صلوات۔ زیادہ دیر جناب کو تکلیف نہیں دیونی، میں چند منٹ دی حاضری پاک فہرست نام لکھاونا ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین۔ نیاز مولا توجہ۔ بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین، پیکر میں تھا رسول مگر بن گیا حسین۔ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس ہے ثبوت، ہر دور کے یزید کا ڈر بن گیا حسین۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، بڑی مہربانی۔ مقروض کیوں نہ ہو زمانہ حسین کا، مقروض کیوں نہ ہو زمانہ حسین کا، محمد کی پاک ذات ہے نانا حسین کا۔ ملا تیرے وجود پہ لعنت ہے اس لیے، دل میں یزید اور پیٹ میں کھانا حسین کا۔ بڑے خوش قسمت ہیں اسا شیعہ لوگ کہ اللہ نے ساکوں ایسے راہبر عطا کیتن جنہ دا کردار، گفتار، انداز یہ تو بڑی دور دی گال ہے۔ اللہ نے یہ جے نام والے کہیں کو پیشوائی عطا نہیں کیتے۔ میں اپنے اور تھوڑے مقدر کو دے دے ہوئے، نصیب کو دے دے ہوئے جناب کو ایک قصیدہ سنوے نا کہ اساں کتنے خوش قسمت ہیں شیعہ لوگ۔ باواز بلند صلوات پڑھو۔ مقدر بڑا ہے میری قوم کا، علی سا جسے پیشوا مل گیا۔ مقدر بڑا ہے میری قوم کا، علی سا جسے پیشوا مل گیا۔ مقدر بڑا ہے میری قوم کا، علی سا جسے پیشوا مل گیا۔ پھرے نقش پا جس کو حق ڈھونڈتا ہے،
وہ شیعوں کو ہے رہنما مل گیا۔ بڑی مہربانی، آؤ تیرا رجب مناؤ، گلے ملو اور ہنسو ہنساؤ۔ وجہ کیا ہے؟ ملا آج کعبے کو مولود اپنا، ہوا آج پورا محمد کا سپنا۔ ملا آج کعبے کو مولود اپنا، ہوا آج پورا محمد کا سپنا۔ خدا کو ولی، مصطفیٰ کو وسیع، نبیوں کو مشکل کشا مل گیا۔ ہاتھ بلند کریں حیدری۔ ریلا جب طوفان کا آیا، حضرت نوح کا دل گھبرایا، پیغمبر کی کشتی بھنور کو چلی، مگر منہ سے نکلا مدد یا علی۔ پیغمبر کی کشتی بھنور کو چلی، مگر منہ سے نکلا مدد یا علی۔ نجی ڈوبتے ڈوبتے بچ گیا، کوئی تو انہیں ناخدا مل گیا۔ آخری شعر، حارث بن نعمان حرامی، سارے مل کے استعانت کرو۔ حارث بن نعمان حرامی نے کی تھی جب تلخ کلامی، لگا سر پہ پتھر تو یوں گر پڑا، او دیوار سے جیسے کتا گرا۔ لگا سر پہ پتھر تو یوں گر پڑا، او دیوار سے جیسے کتا گرا۔ اسی وقت مل ان کو دوستو علی دشمنی کا مزہ مل گیا۔ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اسلام دے ڈو درباراں وچ ایک دا ایک بند پڑھنا ہے۔ اسلام دے ڈو درباراں وچ تے ڈو بیبیاں داخل تھیاں، ایک دھی نبی دی، دوجی دھی والی دی، ہن دوہیں ماواں دیا۔ ایک تائے گھنٹے بئی کئی گھنٹے تے دربار چ کھڑیاں رہیاں، جڈاں موت آئیے ہن دوہیں زخمی وچ قبر دے روندیاں گئیاں۔
اللہ من کرہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پڑھنے والا 5 پارہ 14 معصومین دا صدقہ میرے چاچو وکیل بھائی کے خلوص مجلس قبول و مقبول فرما۔ مالک دو جہاں مجھے کی پڑھائی پہلے پڑھ گئے، میرے کن کروڑ درجہ چنگا پڑھن والے بعد موجود ہیں۔ مالک سارے سارے دی پڑھائی اپنی باہرگاہ قبول و مقبول فرما۔ مالک دو جہاں جتنے مومنین ٹور ہیں تواڈی دلی حاجات خواہشات شریعہ مالک پوری فرماوے۔ صلوات انجی پڑھو کہ دعاواں قبول ہو جائیں۔ اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے جی، ایک مہربانی کرے سو پھر آوے حکم دیتا ہے بھائی تھوڑا تھوڑا جا بوں پئیے، تھوڑا تھوڑا نیڑے آوے سو باہر کے لوگ اندر آوے سو۔ ہاں جی بھائی مہربانی کرے سو تھوڑا تھوڑا اندر آ جائے۔ صلوات باوز بلند سارے رب کے حکا باوز بلند صلوات پڑھ سو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ انج نہیں سارے رل کے ڈوئیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ صلوات باوز بلند پڑھو۔ میں بسم اللہ کرا۔ دین کے پھولنے پھلنے کا سبب لکھا ہے، میں زیدی صاحب ولاد دے حوالے دے نال ربائی پڑھنا چاہ رہا۔ دین کے پھولنے پھلنے کا سبب لکھا ہے، اور کربلا لکھنے کا مطلب ہے کہ سب لکھا ہے، اور یا علی کہہ کے ذرا غور سے چہروں کو پڑھو، ایسا لگتا ہے کہ چہروں پہ نسب لکھا ہے۔ ایک صلوات سارے رل کے باوز بلند پڑھ سکتے بڑی کیچ کرے بات۔ ہم ولائے مرتضیٰ سے زندگی جس نے سجا لی ہے، ولائے مرتضیٰ سے زندگی جس نے سجا لی ہے۔ لالا میں اپنی طرف گال نہیں کر رہا، میں نبی ثقلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ ولائے مرتضیٰ سے زندگی جس نے سجا لی ہے، رسول پاک سے پوچھو وہی بندہ حلالی ہے۔ یا علی دسنا چاہ رہے ہیں ایک باری انہاں دے در تے آ کے سر تا جھکا وقت کیڑی عظمت مل سکتی۔ حبش دی ملکائی جناب فضا سلام علیہ جڑے ویلے در سیدہ تے آئی کیڑی منزلت ملی۔ او بنی حسنین کی اماں کہا سجاد نے دادی، بہن تجھ کو صدا کہتی رہی جنت کی شہزادی، کنیز فاطمہ زہرا تیری عظمت نرالی ہے۔ اٹھیو باب صلوات باوز بلند پڑھ سو صلی اللہ تو وقت بھی رل کے ایک صلوات پڑھ سو۔ اچھا چلو کوئی مسئلہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ نیچے کر دیں پھر۔ اچھا چلو صلوات پڑھو باوز بلند۔
لالا سارے رل کے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی شان دے وچ قصیدہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. فرمائشی قصیدہ ہے, بس جلدی جلدی میرے نال رلا سو کہ عالیہ بی بی سے لے کر حضرت قائم تلک, عالیہ بی بی سے لے کر حضرت قائم تلک, چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا, اور سیدہ کے صحن میں وہ نور برسا دوستو, روشنی اتنی ہوئی خالق نظر آنے لگا. ہو کل دنیا نے عقل کھپئی ہے, عقل کھپئی ہے, کل دنیا نے عقل کھپئی ہے, عقل کھپئی ہے, کل دنیا نے عقل کھپئی ہے, عقل کھپئی ہے, کل دنیا نے عقل کھپئی ہے, عقل کھپئی ہے, کل دنیا نے. لالا تھوڑا مجلس کا ماحول بناؤ, دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. عقل کھپئی ہے, کل دنیا نے عقل کھپئی ہے, عقل کھپئی ہے, کل دنیا نے عقل کھپئی ہے, عقل کھپئی ہے, پھر بھی سیدہ سمجھ نہ آئی ہے. لالا سید کھڑ کے عبادت کریں دے, تسا اتھ بہ کے اپنی عبادت کریں دے. رسو دسنا چاہ رہے ہیں سڈے اتنے اعتراض کریں دیں نبی دیاں 4 دیاں. کیا اعتراض کریں دیں؟ نبی دیاں 4 دیاں. سڈی شیعہ دا ایک چیلنج, وہ چیلنج قبول کر, اگر نبی دیاں 4 دیاں اتھ ہیں تاسا بھی منے سون, نہیں تا ساری من گئے. وہ کیڑا چیلنج ہے ذرا انہاں نوں دسا. جین دیاں 4 نبی دیاں, جین دیاں 4 نبی دیاں, وچ موبائل ایک کیوں آئی ہے. بڑی مہربانی. جناب ختیجہ تے جناب عمران اے دوویں جے ہستے ہیں, جناب ختیجہ دا مال تے جناب عمران دی نصرت, اے جے دو چیزاں ہیں اگر دین اسلام دی منزل دے تلو انہاں کو کٹ دتا بنجے تو منزل دین اسلام دی ڈھے ویسے انہاں تے ٹکڑے تے پل پل کے انہاں کو بھونکن والے دکھتے. میری طرف کیڑا جواب ہے ذرا انہاں نوں سنا. سیدہ دی ماں دے ٹکڑے کھا کے, سیدہ دی ماں دے ٹکڑے کھا کے, عرب دے کمیاں شہرت پئی ہے. یا علی علی دسنا چاہ رہے ہیں ساڈے شیعہ علماء دے وچ انج لوگ پیدا تھی گئے, پہلے تو بے لوگ گال کریں دیں, انج علماء پیدا تھی گئے, میں انہاں دا نا چامڑا بھی ثواب نہیں سمجھتا. انج علماء پیدا تھی گئے, انہاں دے فتوے کہ جناب سیدہ دے قاتلاں تے لعنت بھیجنا بدعت ہے. میں دسنا چاہ رہا ہوں خالق دی طرفوں انہاں دے تے کیڑی شے آندی او انہاں نوں دسا. منکر جیڑا اس بی بی دا, منکر جیڑا اس بی بی دا, خالق اس تے لعنت پئی ہے. ایک سلوات سارے رل کے بابا زولن کھولو وقت بھی ایک سلوات بابا زولند پڑھ سکتے. علی کو کون جانے گا, کہاں یہ فیصلہ ہوگا, علی کیا ہے علی جانے, علی کو ہی پتہ ہوگا. اور نمازوں میں علی آئیں تو کہتے ہو کہ باطل ہے, علی کعبہ میں آئے ہیں بتا کعبے کا کیا ہو. لالا سارے انہوں پہ دے دو خیر ہے. ایک سلوات سارے رل کے بابا سے بلند پڑھ سو. ایک قصیدہ بزرگاں دا سن کے
وقت ذکر مصائب تے ہیں صلوات باواز بلند پڑھ سو ہاں او حلالی صداواں دہکدار نہیں 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 جند دل وچ علی دے بلا کوئی نہیں دسنا چاہ رہے ہاں کیڑا بندہ حلالی صداواں دا حقدار کیڑا بندہ ہے جڑا حلالی صداواں دا حقدار نہیں او حلالی صداواں دا حقدار نہیں جند دل وچ علی دے بلا کوئی نہیں جے علی دے برابر تو کمی رلے جے علی دے برابر تو کمی رلے والحرامی جو آیا گلا کوئی نہیں میں کوئی گال دساؤ نعرہ نہ مارن دی کوئی قسم کھائی ودی یا علی دسنا چاہ رہے ہیں حاجی ویندا پیا حج تے مومنو دے اگو آیا کن پیا وین حج کرن جڑے ویلے حاجی کو مومن گل کیتی کیا علی کو جاندا ہے جڑے ویلے ایک جواب دیتا اون دے پاسے دیکھ کے مومن جڑی گل کیتی اے تو ہر سال کعبے دا حج ون کرے اپنے کیتے گناہ دا کج ون کرے جے علی نال ویرے تا سن حاجیا جے علی نال ویرے تا سن حاجیا خالی چکر مرے دے سلا کوئی نہیں یا صلوات باوز بلند پڑھ ہو میرے پیو دا تخت سنبھال گدئی میرے پیو دا تخت سنبھال ایک بنتے حاضری دے بنی بات اپنے اس تالے چاچو کو ممبر دے میرے پیو دا تخت سنبھال آج یکم محرم ہر مقام تے جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا شہادت پڑھی وے میری سین اتنی غریب ہے کہ 90 یا 95 ڈی بعد رسول دیں دنیا تو ٹرن تو بعد میری سینڈ اتنی غریب ہو گئی ہے کہ نہ باغ تے قبضہ کر گدائی میری سینڈ ساری رات سارا ڈی بابے کو یاد کر کے روے ہا سارا مقامہ قسمت میری سینڈ کو دربار دے وچ گھنائی جڑے ویلے میری سینڈ دربار دے وچ آئی پیو دے تختے پیو دے صحابی کو ڈٹھا دیکھ کے میری سینڈ رونی بھی ہے رو رو کے جڑی گال کی او میرے پیو دا تخت سنبھال گدئی تے قانون نہیں دے بدلا نہیں حق نہ پیڑے اون دے ممبر تے بہ کے میرے پاک گواہ جھٹلا حق نہ پیڑے اون دے ممبر تے بہ کے میرے پاک گواہ جھٹلا دسنا چاہ رہے ہاں میری سین ایو جیا ڈکھا وین کیتا مدینے دی دھرتی دے وچ زلزلہ آئے رونیے تے رو رو کے جڑی گال کیتی ہے وقت نیتے قید بی بیتے میں نے سامنے مورا لا نہیں میرے پتر کٹھے میں
ایسے ویسا میری تھی بازار بلانے میرے پتر کٹھے میں سے ویسا میری تھی بازار بلا دسنا چاہ رہے ہیں جڑے ویلے حق نہیں ملا سنت دے ٹکڑے چاہ کے اپنی چادر دے وچ کٹھے کر کے سیدھا بابے دی مزار تے آئیے آدھی بابا قبر چو باہرا بھین تھی حق گھنائیے جڑے ویلے قبر تے بہ گئی ہے روندی بھی بیٹھی ہے قبر چو نبی باہر آئے نا ہاں دے نال لائے لا کے میری سینڈ جڑا دربار دا حال دیتا ہے بعد تیرے دربار چ ہویا او میڈا انج دائس تقبالے میں حق منگیا ہویا ہت زخمی حاوی پیو حسنین میں حق منگیا ہویا ہت زخمی حاوی پیو حسنین میری سین روندی روندی بابے دی قبر تے بہ گئی ہے رو رو کے جڑا وین کیتا ہے تیری سنت بھی تقسیم گئی میرا ہو گیا برا کالا لے دربار تو گیا کہ گھر تونی میرے ہو گئے وال سفید مغضوب علیہم ولا الضالین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا بالفضل العباس اللہم افعل بنا ما انت اہلک ولا تفعل بنا ما نحن اہلک بحق جدۃ سیدۃ النساء العالمین یا سیدہ مولاتی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ادرکنی اغثنی فی سبیل اللہ. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھنے جی اللہ آل محمد پہ درود پڑھنا عظیم عبادت ہے. بآواز بلند صلوات پڑھنا. معصوم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کا رزق تنگ ہو رزق کشادہ کرنا چاہے ہم 14 پہ درود پڑھے اللہ سے رزق مانگی اللہ رزق عطا کر دے گا. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب السماوات ورب العرش العظیم رب المشرقین ورب المغربین رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم المرسلین احمد مجتبی محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی خاتم الائمہ امام العصر والزمان بقیت اللہ فی العالمین. صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فی القرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ. صلوات اللہم صلی اللہ.
دعا ہے خالق کائنات حقیقی بادشاہ بانیان کی طرف سے، عزیزان کی طرف سے، بھائی حسن امام عقیل بالخصوص ہمارے ایک انجمن کے حوالے سے عرصہ دراز کے ساتھی بھی بھائی گولڈن، ان کی طرف سے یہ اہتمام بارگاہ محمد و اہل بیت محمد میں خالق قبول فرمائے، مالک نے اجر عظیم عنایت فرمائے، ان پہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو راضی فرمائے، آپ حاضرین کے بھی حاجات شریعہ پورے فرمائے، دکھ درد مصائب و آلام دور فرمائے، مالک پر آشوب پر فتن دور ہے، آغاز محرم ہے، محمد و آل محمد کی عزاداروں کو محمد و آل محمد کی عزاداری کی مالک حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، مذہب حقہ کا بول بالا فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں، امام کے قدم پہ بوسہ دے سکیں، مالک معرفت امام نصیب فرمائے۔ جن صاحبان کو یہ دعائیں اچھی لگی ہیں اور اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ کوئی خطیب نہیں، خطابت کا دعویٰ نہیں، گھر ہیں، تمام چہرے شناسہ ہیں، اس امید کے ساتھ کہ تقریباً روز ہی کسی نہ کسی محفل میں، کسی نہ کسی مجلس میں، کسی نہ کسی میلاد میں، کسی نہ کسی اسکول خانی میں، فاتحہ خانے میں آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی دو چار لفظ آپ کو سنا دیتے ہیں، آپ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اللہ ہمت عطا فرماتے ہیں، محمد و آل محمد کرم فرماتے ہیں۔ اس بات سے بالکل پریشان نہیں ہونا، میں ماحول کو بھی سمجھتا ہوں، میں مجمع کو بھی سمجھتا ہوں۔ خطیب کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، خطیب ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ماحول کو بھی سمجھے، اپنے مجمع کو بھی سمجھے۔ آپ تھکنے نہیں پائیں گے، میں پہلے پرواش کر دوں گا، اور جب تک آپ مجھے جو لفظ بیان کروں گا آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے، میں بھی دو چار باتیں آپ سے کر لوں گا۔ دیکھیں جی، محرم شروع ہے، یہ سالانہ پروگرام ہے پہلی محرم کا، پوری دنیا میں محرم ہو رہا ہے، اور محرم کس کا منایا جا رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ دنیا ہم سے تقاضا کرتی ہے، میری آپ سے گزارش ہے ان تمہید کی باتوں پہ بے شک مجھے نہ بولے، میری تمہید کو سمجھیں ضرور۔ کچھ مجالس ایسی ہوتی ہیں جن کے اثرات آپ کے مسالک کی مسلک کی بنیادوں سے شروع ہو کے تقویت بخشتی ہیں، کچھ مجالس ایسی ہوتی ہیں ماحول کی بنیاد پر۔ جو بات میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ ضرور لطف آئے گا۔ دیکھیں یہ خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ۔ اے رسول ان سے کہہ دے اگر یہ مجھ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو تجھ محمد کی پیروی کرے۔ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، چند منٹ کی گفتگو اور اس میں انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ایک بنیادی مسئلہ جو ہوگا اس کو آپ ضرور غور سے توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ یہاں اللہ کائنات میں کوئی مسلمان ایسا نہیں، مسلمانوں کو چھوڑ دیں، ہندو ہیں ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنا اللہ کو بناتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، وہ بنائے ہوئے اللہ کی بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسے ہی نا جی، کوئی مسلمان ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، دعویٰ وہ یہی کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کسی مسلک کا ہو، شیعہ ہو، شیعہ دعویٰ کرے گا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کوئی اہل سنت ہے وہ دعویٰ کرے گا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کوئی دیوبندی ہے وہ دعویٰ کرے گا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کوئی اہل حدیث ہے وہ دعویٰ کرے گا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کوئی شش امامیہ ہوگا وہ دعویٰ کرے گا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جتنے فرقے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، خواہ وہ اپنے ہاتھ سے اللہ بنائیں،
یا حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ کا والد مانیں، وہ دعویٰ کریں گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ میں یہ دعویٰ کروں، یہ میرا عزیز ہے، مالک بخت میں بلندی عطا فرمائے، کہ میرا عزیز ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، میں اس سے 2 دن بڑا ہوں، بھائی گولڈن مجھ سے بڑے ہیں، یہ دعویٰ کریں جیسا میرے عزیز ہیں، لطف یہ ہوگا میرا دعویٰ بھی ہو اور یہ بھی کہیں کہ زید صاحب ہمارے بڑے ہیں، گولڈن بھائی بھی کہیں بھی زید صاحب میرے سے چھوٹے بھائی ہیں۔ گزارش کہنے کا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر اللہ نے اپنی محبت کے لیے شرط عائد کی ہے، وہ مشروط ہے محبت اللہ کی۔ اللہ کہتا ہے تم دعوے کرتے رہو، مگر میں اس کو صحیح محبت کا حقدار وہ ہوگا جو میرے رسول کی اتباع کرے گا۔ اچھا، اس اتباع کے ضمن میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کسی کو شیعہ تکلیف نہیں دیتا۔ شیعہ کا مسلک ہی فقہ جعفریہ کا یہ ہے، وہ کہتا ہے بس اپنے 14 کی فضیلت بیان کرو، اپنے ہادی 14 کو مانو، ان کی معرفت، ان کا وسیلہ حاصل کرو، کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہر کسی کو اس کے اپنے اپنے پیر مبارک ہو، ہمیں اپنے پیر مبارک ہو، مگر ہم یہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، روزہ رکھ کے ثابت کرنا کیا چاہتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہوں، کس لیے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نماز رسول نے پڑھ کے دکھائی، رسول نے پڑھی، آپ رسول کی پیروی کرنے کے لیے نماز پڑھ کے اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ روزہ اللہ نے حکم دیا، رسول نے رکھا، آپ رکھتے کس لیے جی؟ اللہ کی محبت مل جائے۔ ہر آدمی اپنے اپنے مقام پر ہر عمل کر کے یہ بات ثابت کرتا ہے، میں اس میں کوئی شک والی بات نہیں، تسلیم کرتا ہوں۔ نماز پڑھو گے اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ کی محبت ملے گی، روزہ رکھو گے اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ کی محبت ملے گی، حج کرو گے اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، رسول نے حج کر کے دکھایا۔ میں کہتا ہوں ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے وہ تم بجا لاؤ گے اللہ کی محبت ملے گی۔ جس مقصد کے لیے میں اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ مقصد کیا رسول نے نہیں بتایا؟ اگر رسول حسین کو روئے ہیں، توجہ کریں گے تو حسین پر رونا بھی ثواب ہے، اتباع رسول ہے۔ جب اتباع رسول کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی۔ اچھا، یہ معیار محبت نہیں ہوتا کہ جو میرے دل کو اچھا لگے وہ تو میں مان لوں، نماز جس انداز سے مجھے اچھی لگی میں نے رسول کی اطاعت مان لی، روزہ جس مرتبہ سے مجھے اچھا لگا، بے رسول کا یہ عمل ٹھیک لگا وہ میں نے مان لیا۔ میں کہتا ہوں رسول نے حسین کو دوش پر بھی تو اٹھا کے دکھایا۔ دیکھو، اب اگر ہم اس دور میں ہوتے، تصور لے جائیں ذرا جی، اگر ہم رسالت کے دور میں ہوتے، امامت امام حسین کے دور میں ہوتے تو ہم پر واجب تھا، رسول نے حسین کو کاندھوں پہ اٹھایا تو ہم حسین کو اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے، پتہ لگتا کہ ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ 1400 سال کے بعد تعزیہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے جب حسین موجود تھا رسول نے حسین کو اٹھا کے بتایا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ 1400 سال کے بعد جس کا جنازہ نہیں اٹھا اس کا جنازہ اٹھا کے بتاؤ۔ ہمیں وہ وقت نصیب نہیں تھا، ہم آج بھی حسین کی تابعداری کرتے ہیں تاکہ اللہ کی محبت مل جائے۔ یہ جتنے آپ صاحبان تشریف فرمائے ماتم کرتے مقصد کیا ہے؟ تعزیہ اٹھاتے مقصد کیا ہے؟ علم اٹھاتے مقصد کیا ہے؟ روتے حسین کو مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کی نس موجود ہوتی ہے، وہ کہتے بھی نس ہو تو بھی دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں کائنات کے اندر کوئی شخص اس بات کو رد کر ہی نہیں سکتا کہ رسول حسین کو نہیں روئے، اس وقت روئے جب حسین اس دنیا میں موجود تھے۔ بتانا تھا کیوں روئے۔ بس آخری بات کر کے فضائل کی ہی بات کر کے آپ کو زحمت تمام کروں گا۔ کیوں روئے؟ بتا رہے ہیں کہ میں حسین کو رو رہا ہوں، تم میرے بعد جانے کے حسین کے دکھوں کو۔ اچھا یہ بتائیں، کیا حسین کو جب روئے ہیں رسول، کیا حسین کی شادی پہ روئے ہیں؟ یہ بھی بڑا توجہ فرمائیں گے، کیا حسین کی شادی پر روئے ہیں؟ نہیں، حسین کے
شہادت پر، دکھوں پر رسول روئے۔ جب روئے ہیں رسول تو بتاؤ پھر حق کس کا ادا کیا؟ اسی کا جو رسول نواسے کو رو رہا ہے۔ جب رسول نواسے کو رو رہے ہیں تو آپ نے تابعداری کی، رسول کی اتباع کی، آپ نے اتباع کی، اللہ کی محبت مل گئی۔ جب اللہ کی محبت ملی تو تم کامیاب ہو گئے، تم صاحب ایمان بھی کہلائے، تم کامل مومن بھی کہلائے، تم مسلمان بھی کہلائے۔ مسلمان بھی جب بنے گا جب اطاعت رسول کرے گا، ایمان والا بھی جب بنے گا جب اطاعت رسول کرے گا، اور محبت والا بھی جب بنے گا، اللہ کی محبت والا جب اطاعت رسول کرے گا۔ جب اطاعت رسول کر لی پھر اللہ کی محبت بھی مل گئی، اور اتنی محبت ملی کہ اس دنیا میں حسین کے آنے کے بعد حسین کے دکھوں کو یاد کر کے محمد روتے۔ پوچھا جناب سلیمان فارسی نے، جناب محمد مصطفیٰ آپ حسین کا نام لیتے؟ کہا میں حسین کے دکھوں پہ روتا ہوں۔ کون سے دکھ؟ جناب سلیمان فارسی نے کہا، آپ نے فرمایا، میں نے رات بھی مجلس میں یہ جملہ عرض کیا تھا، کس کو روتے ہیں؟ حسین کے دکھوں پہ روتے ہیں، حسین کے جوانوں کو روتے ہیں، حسین کے ضعیفوں کو روتے ہیں، حسین کے نادانوں کو روتے ہیں اور کہتے ہیں حسین تیری غربت کے بڑے ارمان ہیں، تجھے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں اون و محمد کے لاشے، کہیں مسلم بن اوسجہ کا لاشا، کہیں حبیب ابن مظاہر کا لاشا، کہیں عباس کے بازو، کہیں قاسم کے ٹکڑے۔ کربلا کے میدان میں حسین کو اس طرح شہید کر دیا گیا۔ قسم بخدا مقتل کا ایک جملہ ہے، تاریخ کہتی ہے جب میدان کربلا کے اندر حسین اپنی بہن اور بیٹیوں کو لے کے میدان کربلا سے کوفہ سے شام رو کے ایک جملہ کہتے تھے، میرا اللہ میری غربت تو دیکھ، میرے جوان بھی ساتھ ہیں، میرے نادان بھی ساتھ ہیں، میرے ضعیف بھی ساتھ ہیں۔ عزاداران امام حسین میں کہتا ہوں جوان کو رونا غیرت مند وہ روتا ہے، جوان کا دکھ ہے، مگر میں کہتا ہوں دکھ سے اس سے بڑے کیا ہوں گے؟ علی کی بیٹیوں کو، حسین کی بہنوں کو، حسن کی بہنوں کو درباروں بازاروں میں پھرایا گیا۔ عزاداران امام حسین اتنا بڑا دکھی جملہ عرض کرنے لگا ہوں، جب کوئی جوان، سب صاحب اولاد بھی تشریف فرمائے، کسی کی بیٹی بھی ہوگی، کسی کا بیٹا بھی ہوگا، میں کہتا ہوں انسان کا بیٹا نہ ملے نا تو بازار میں چلا جائے، باپ کو پتہ لگے نا بیٹا بازار گیا ہے، باپ خاموشی ہو کر لے گا، صبر کرے گا، اور صبر کر کے کہے گا میرا بیٹا بازار گیا ہے، کچھ دیر میں آ جائے گا، باپ بیٹے کے انتظار میں کھڑا رہے گا۔ عزاداران امام حسین، انسان پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے، ایک ایسا موڑ آتا ہے جب انسان کی بیٹی ہو اور کوئی شخص چوک میں روک لے اور روک کے کہے اس کی بیٹی چوک میں کھڑی ہے، عزاداران امام حسین باپ بیتاب ہوگا، بھائی پریشان ہوں گے، حویلی کے اندر ماں پریشان ہوگی، اور روک کے کہے گی اس میرا بیٹا نہیں ہے جو چوک میں کھڑا ہے، میری غیرت کا سوال ہے، میری غیرت کا سوال ہے، میری بیٹی باہر کھڑی ہے اور ظالم زمانہ ہے۔ عزاداران امام حسین آؤ مل کے کہتے ہیں مولا حسین تیری غربت کا عالم یہ ہے، کسی کے بیٹے مارے جائیں دکھ ہوتا ہے، کسی کے نادان مارے جائیں دکھ ہوتا ہے، مگر قسمت حسین کی 4 سال کی بیٹی کی جو کربلا کے میدان میں بھائیوں کے لاشوں کے درمیان میں شمر تماچا مارتا ہے اور تماچا مار کے کہتا ہے سکینہ تیری غربت پہ ترس نہیں آتا؟ بی بی کہتی ہے عقل تو کر، ہوش تو کر، میرا عباس چاچا بھی ہے، اکبر بھائی بھی ہے، قاسم ویر بھی ہے۔ عزاداران امام حسین جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کربلا کے میدان میں ایک منت کرتی ہیں۔ عموماً کہا کرتا ہوں بیٹیاں بڑا نازک رشتہ ہے، بیٹیاں بڑا محبت والا رشتہ ہے۔ حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے، میدان کارزار میں موجود ہے، ایک لانتیوں کا لشکر کھڑا ہے، ان کے ہاتھ میں جام ہے۔ جناب سکینہ جام لے کر اس مقام پر آئی جہاں جس خیمے کے اندر شمر کھڑا تھا، شمر کے قریب آ کے کہتی ہے میں پیاسی ہوں، آلاتش میں پیاسی ہوں، مجھے ایک جام پانی کا دے دے۔ میں کہتا ہوں ہم روئیں نہ تو کیا کریں، قیامت کیوں نہ آ گئی۔ عزاداران امام حسین شمر کہتا ہے جناب معصومہ سے صبر کر لے، ابھی پانی نہیں ہے، پہلے میرے لشکر کے انسان پئیں گے،
توجہ کریں گے جی، پہلے میرے لشکر کے انسان پئیں گے. جب انسانوں نے پی لیا تو حسین کی 4 سال کی سکینہ ہے، جام لے کے شمر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہے اور رو کے کہہ رہی ہے تیرے انسانوں نے پی لیا، تیرے سپاہیوں نے پی لیا، میرا اصغر چند لمحوں کا مہمان ہے، چند قطرے پانی دے دے. عزادارہ نے امام حسین، اس نے کہا نہیں، میرے لشکر کے سپاہیوں کے جانور پی لیں. عزادارہ نے امام حسین جانوروں کو پلایا. حسین کی بیٹی جام لے کے شمر کے پیچھے پھر رہی ہے. آخری جملہ جس کے حصے میں 2 آنسو ہو گئے آ جائیں گے. عزادارہ نے امام حسین جام لیتی لیتی اس مقام پر آئی جہاں حسین کے آخری جانور نے، آخری گھوڑے نے پانی پیا. گھوڑے کو پانی ڈالا، گھوڑا پانی پی رہا ہے. معصومہ قریب کر کے جام کہتی ہے یہ ایک جام ہے، چند قطرے پانی کے دے دے. اللہ لعنت کرے شمر پر، اس نے معصومہ کے جام کے قریب مشک لے کے آیا. کربلا کے میدان میں تپتی ریت پر پانی ڈال کے کہا جا معصومہ، تیرے ویر کے نصیب میں پانی نہیں ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین جی.